ایک لڑکے سے میرا افیئر تھا، پرتیک جٹ نام ہے اس کا. اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میرے ساتھ سب کچھ کیا. 5 سال سے رہ رہا ہے اور اب شادی کرنے کے لیے منع کر رہا ہے. مجھے پیسے دینے کی دھمکی دے رہی ہے، کہہ رہی ہے پیسے لے لو اور ہمارے لڑکے کا پیچھا چھوڑ دو، اتنے ہم پولیس کو دیں گے، اتنے تمہیں دے دیں گے. رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ ویڈیو ہم نے آپ کو اس لیے نہیں دکھائی کہ ہمیں اس لڑکی کے تعلق سے کچھ ہمدردی ہے، بلکہ ہم نے صرف عبرت کے لیے یہ ویڈیو آپ کو دکھائی. اور بھلا اس سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے کہ جس نے اپنے والدین کے ساتھ بغاوت کی ہو، جس نے شریعت کی دہلیز کو پھلان کر جو غیر مسلم کے ساتھ گئی ہو، جس نے 5 سال اس بے حیائی اور آوارگی میں گزارے ہو اور کسی کو خبر نہ دی ہو اور سب کو بے وقوف سمجھا ہو، اس کے تعلق سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے کہ جسے نہ جنت کی تمنا ہو، نہ جہنم کا خوف ہو، نہ شرم نبی، نہ خوف خدا، جس کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اس سے آپ کیا ہمدردی جتا سکتے ہیں؟ ہم نے صرف عبرت کے لیے یہ ویڈیو آپ کو دکھائی، اور نہ ہی ہماری ہمدردی اس کے والدین سے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس طرح کے واقعے جو پیش آتے ہیں تو اچانک نہیں آتے ہیں، بلکہ ایک لڑکی اسکول جاتی ہے، کالج جاتی ہے، کبھی وہ کسی کی گاڑی پر بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے، تو کبھی وہ ہوٹل پہ بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے، تو آس پڑوس کا کوئی نہ کوئی شخص اس کو دیکھ لیتا ہے اور آ کر کے اس سے کہتے ہیں، اس کے والدین سے کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کی بیٹی کے تعلق سے اس طرح یہ نظر آیا ہے، آپ ذرا تھوڑا خیال رکھیں، دھیان رکھیں. تو یہ بدبخت کمینہ اس کو جواب دیتا ہے، آپ اپنی چھوٹی سوچ اپنے پاس رکھیں، ہماری لڑکی سمجھدار ہے، اچھائی برائی جانتی ہے اور اسکول کالج میں پڑھتی ہے، لڑکوں سے دوستی نہیں کرے گی تو کس سے دوستی کرے گی، اس میں کیا حرج کی بات ہے. یہ جواب ان سمجھانے والوں کو ملتا ہے. اس کے بعد پھر کوئی کچھ نہیں سمجھاتا ہے. پھر ایک زمانہ ایسی گزرتا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، دیکھتے ہیں بہت ساری خبریں پڑوسیوں کے پاس ہوتی ہیں، لیکن اس بدبخت کو بتانے کے لیے کوئی نہیں آتا ہے، اس لیے کیونکہ اس نے پہلی مرتبہ ان کو ایسا جواب دیا تھا کہ بعد میں کوئی ہمت ہی نہ. آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، اس نے اپنی تھوڑی سی ویڈیو میں پوری کہانی بتائی ہے، اور اس نے جو باتیں بتائی ہیں تو اس طرح کی کہانیوں میں وہ باتیں بالکل سیم ہوتی ہیں. اسکول، کالج، دوستی، اس شہر میں جانا، اس شہر میں جانا، اسی طرح سے ابتدا ہوتی ہے، اسی طرح سے اینڈنگ ہوتی ہے. ایک لڑکے سے میرا افیئر تھا، پرتیک جٹ نام ہے اس کا. اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میرے ساتھ سب کچھ کیا. 5 سال سے رہ رہا ہے اور اب شادی کرنے کے لیے منع کر رہا ہے. مجھے پیسے دینے کی دھمکی دے رہی ہے، کہہ رہی ہے پیسے لے لو اور ہمارے لڑکے کا پیچھا چھوڑ دو، اتنے ہم پولیس کو دیں گے، اتنے تمہیں دے دیں گے، تم لے لو. 40 لاکھ دے رہی ہے مجھے میری فیملی سے بھی اور لڑکے والوں سے بھی خطرہ ہے. بہیڑی کی کئی کمیٹی ملی ہوئی ہے، وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم گلا کاٹ. اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں اور اتنی تیزی سے کیوں پیش آ رہے ہیں. تو اس کا سب سے اہم سبب ہے دوستی. اب دوستی کیوں ہوتی ہے، اس کے الگ الگ اسباب ہیں. فون بھی ہو سکتا ہے، کوچنگ سینٹر بھی ہو سکتا ہے، اسکول بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ارد گرد کا ماحول بھی ہو سکتا ہے. دوستی کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن اس طرح کا جو قدم اٹھاتا ہے اس کا ایک ہی سبب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے دوستی. اس لیے کہ دوستی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جب دوستی کر لیتا ہے کسی سے تو پھر وہ اس کو برا نظر نہیں آتا ہے. پھر وہ اس کو چاہے دنیا کی نظر میں برا ہو، دنیا کی نظر میں کمینہ ہو، لیکن اس کی نظر میں ایک بہت سچا پکا انسان ہوتا ہے اور بہت ہی اسے ہمدرد نظر آتا ہے. تو دوستی کی وجہ سے اس طرح کے لڑکیاں قدم اٹھاتی ہیں، اور وہ بھی اتنا شاطر ہوتا ہے کہ کئی سال گزر جاتے ہیں، اس کا اصلی چہرہ سامنے ہی نہیں آتا ہے. اور جب اس کی عزت برباد ہو چکی ہوتی ہے، اس کی آبرو برباد ہو چکی ہوتی ہے، تب اس کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے، جیسے اس واقعے میں پیش آیا 5 سال کے بعد. تو اگر اتنا کچھ ہونے کے بعد، عزت کھونے کے بعد، آبرو لٹانے کے بعد اگر کسی کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے تو اس میں کیا عقل مندی ہے؟ عقل مندی یہ ہے کہ تمہارے لیے کون اچھا ہے کون برا ہے یہ اپنی والدین پر چھوڑ دیں، اپنے والدین پر اعتماد کریں اس معاملے میں. اور جو لوگ اپنی بچیوں کو میدان میں آوارہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جائیں اور جا کر کے اپنا ہم سفر تلاش کریں، تو پھر ہوتا یہ ہے، کیونکہ وہ تو ناسمجھ ہیں، دنیا کی اچھائی برائی جانتی نہیں ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ دوستیاں کرتی ہیں، آوارگی کرتی ہیں، کہف خانوں کی زینت بنتی ہیں، اور طرح طرح کے ان کے ساتھ میں معاملات پیش آتے ہیں. آخر میں یہ ہوتا ہے نہ انہیں منزل ملتی ہے، نہ ہم سفر ملتا ہے، ان کی عزت آبرو سب برباد ہو کر رہے ہیں. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اپنی بچیوں کو ان کے شوہر کے بارے میں جاننے کا، سمجھنے کا موقع نہیں دیتا ہے. اسلام اپنی بچیوں کو ان کے شوہر کے بارے میں جاننے کا موقع دیتا ہے، ماں باپ کی موجودگی میں ایک بار دیکھنے کا موقع دیتا ہے، اس کی تحقیق کرنے کا موقع دیتا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ان کو آوارگی کا حکم نہیں دیتا، ان کو بے حیائی کی اجازت نہیں دیتا ہے، ان کو سیر و تفریح کی
इजाजत नहीं देता है, उनको तन्हाई में लड़कों से मिलने की इजाजत नहीं देता है, उनको घूमने फिरने की इजाजत नहीं देता है, बीचों पर जाकर के बेहयाई करने का हुक्म नहीं देता है। इसलिए कि इस्लाम की नजर में एक बच्ची का सबसे कीमती हीरा उसकी इज्जत है, और अगर उसकी इज्जत का सोना हो गया तो फिर उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर वो जिंदगी गुजारेगी तो, लेकिन जैसे उसने सोच रखा था कि इस तरह जिंदगी गुजारनी है, वैसे नहीं जी पाएगी, वो सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह जिंदगी गुजारेगी। और मैं अपनी इस वीडियो के जरिए अपनी उन बहनों से भी कहना चाहता हूं जो इस्लाम को जानती हैं, समझती हैं, मोहब्बत करती हैं, कि आप इस माहौल से बचिए। और न सिर्फ आप, बल्कि आप जिसको जानती हैं, जिस इस्लामी बहन को जानती हैं, उसको भी इस माहौल से बचाइए, उसको भी इस माहौल के ताल्लुक से बताइए, और किस तरह लड़कियां नादानियां करती हैं, ये सब बातें आप अपने मिलने वालों को बताएं, उनको अवेयर करें, उनको इस चीज के ताल्लुक से आगाह करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हम सबको इस्लाम पर मजबूती से कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, हमारे घरों से बेहयाई को, बेपर्दगी को दूर फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।